الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. وقال تعالى: إنا أنزلناه في ليلة مباركة. وقال تعالى: إنا أنزلناه في ليلة القدر. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: الصوم جنة. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: قال الله تبارك وتعالى: الصوم لي وأنا أجزي به. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. انتہائی قابل عزت، قابل احترام ذی قدر علماء کرام اور دور دراز سے آئے ہوئے میرے معزز مکرم دوستو، آپ کی اس مسجد میں پہلی دفعہ حضرت مفتی صاحب کی پرخلوص دعوت پر حاضری کا موقع نصیب ہوا ہے. دعا گو ہوں اللہ رب العزت مجھے 100% حق اور سچ کہہ سکنے، سمجھا سکنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور بعد ازاں مجھے اور آپ سب کو عمل کی بھی توفیق نصیب فرمائے. رمضان المبارک کا مہینہ رواں دواں ہے اور اس ماہ مبارک کا آخری عشرہ ہے، اور آخری عشرے کی تاک رات ہے. قرآن کی مجلس ہے. آپ لوگوں نے قرآن کریم تراویح میں سنا. حضرت قاری صاحب نے اللہ کا قرآن آپ کو سنایا. اللہ ان کا سنانا اور آپ کا سننا قبول اور منظور فرمائے. دوستو، رمضان یہ واحد مہینہ ہے 12 مہینوں میں کہ جس مہینے کا نام اللہ نے اپنے قرآن میں ذکر کیا ہے. اور رمضان اتنی برکتوں، رحمتوں اور سعادتوں کا مہینہ ہے کہ اگر میں یوں کہوں کہ تمام مہینے میرے محمد کا استقبال کرتے ہیں اور رمضان کا استقبال خود میرا محمد کرتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. آپ جو ہی رمضان آنے لگتا آپ استقبالیہ خطبہ ارشاد فرمایا کرتے تھے اور صحابہ کرام کو تیار کیا کرتے تھے اس مہینے کے لیے. اور اس مہینے کا نام بڑا عجیب ہے، رمضان. یہ رمضن سے ہے، اور رمز کہتے ہیں
کسی چیز کو جلا کے راکھ کر دینا، ختم کر دینا۔ جس طرح کوئی چیز جلتی ہے، راکھ ہو جاتی ہے، ختم ہو جاتی ہے، اس مہینے کو رمضان اس لیے کہتے ہیں کہ اس مہینے میں اللہ اپنے گناہوں، اپنے بندوں کے گناہوں کو ختم کر دیتے ہیں، مٹا دیتے ہیں۔ راکھ کر دینے والا مہینہ ہے گناہوں کو۔ اور عجیب لفظ ہے یہ، اوزان دیکھیے، رمضان ہے، قرآن ہے، اور جو اس کے بدلے میں ملنے والا جنت کا دروازہ ہے وہ باب الریان ہے۔ یہ مہینہ قرآن کا مہینہ ہے، اور اللہ کا قرآن کہتا ہے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان کا مہینہ وہ مہینہ ہے انزل فیہ القرآن جس میں قرآن اتارا گیا۔ اور دوسرے مقام پہ قرآن کہتا ہے اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةٍ مُبَارَكَةٍ، ہم نے قرآن کو رات میں اتارا۔ کون سی رات میں؟ لیلۃ مبارکہ، مبارک رات میں۔ وہ رات کیا ہے؟ لیلۃ مبارکہ۔ عجیب جوڑ ہے کہ رات جس میں قرآن آیا وہ ہے لیلہ مبارکہ، اور آنے والا قرآن خود ہے کتاب مبارک۔ رات مبارک، آنے والا قرآن بھی مبارک، جس نبی پہ آیا وہ رسول بھی مبارک، اور بھیجنے والا رب خود مبارک۔ کوئی فرق سمجھ میں آیا؟ رات مبارک، قرآن مبارک، نبی مبارک، اور بھیجنے والا رب مبارک۔ صرف را پہ زیر ہے، تھوڑا سا فرق۔ ایک کو ظرف بنا لیجئے، مفعول بنا لیجئے، اور اللہ فاعل، برکتیں بھیجنے والا کون ہے؟ قربان جاؤں شیخ القرآن کے ساتھ جن کا تعلق رہا ہے، تو شیخ القرآن جب قرآن بیان کرتے تھے ہر سورت کا دعویٰ بیان کرتے، فرماتے لوگوں قرآن کی بعض سورتیں اللہ نے صرف اسی مسئلے کے لیے اتاری ہیں کہ برکتیں دینے والا صرف اور صرف کون ہے؟ اللہ ہے۔ خود اللہ کا قرآن کہتا ہے تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا۔ تبارک الذی جعل فی السماء بروجا وجعل فیہا سراجا وقمرا منیرا۔ فتبارک اللہ رب العالمین، فتبارک اللہ احسن الخالقین۔ تبارک الذی بیدہ الملک، تبارک اسم ربک ذی الجلال والاکرام۔ یہ ساری آیتیں بتلاتی ہیں کہ برکتیں دینے والا کون ہے؟ کیا کہیں، آپ میرا ساتھ نہیں دیتے، میں تو قرآن سناؤں گا۔ میں قرآن کا طالب العلم ہوں، قرآن کی مجلس ہے، قرآن ہی کا سہارا لے کے چلوں گا۔ فرمایا برکتیں دینے والا اللہ ہے۔ اور جب آپ نماز پڑھتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک۔ اللہ بابرکت نام تیرا ہے۔ بابرکت نام کس کا ہے؟ اللہ کا ہے۔
جب درود پڑھتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ اللہم صلی علی محمد وعلا آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلا آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد، اے اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ برکتیں نازل فرما۔ جب دن رات یہ پڑھتے ہو پھر میرا عقیدہ بھی مان جاؤ کہ محمد عربی کو بھی برکتیں دینے والا کون ہے؟ یقین کیجئے سفر پہ اللہ کے محبوب 1400 صحابہ کی معیت ہے۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں فَقَلَّ الْمَاء، پانی کم ہو گیا، وضو کریں تو پینے کے لیے نہیں، پیئیں تو وضو کے لیے نہیں بچتا، یا رسول اللہ کیا کریں؟ فرمایا جس کے پاس تھوڑا تھوڑا پانی ہو اکٹھا کر کے میرے پاس لے آؤ۔ مشکیزوں سے بوتلوں سے اکٹھا کیا گیا، تھوڑا سا پانی اکٹھا ہوا، معجزہ دیکھیے ذرا، پانی اکٹھا ہوا، صحابہ کرام 1400 کی تعداد میں، مسلم کی حدیث ہے نبی کریم نے اس پانی میں اپنا دست مبارک رکھا۔ لفظ کیا ہے مسلم کے؟ صحابی فرماتے ہیں میں نے اپنی آنکھوں سے مصطفیٰ کے ہاتھ کو دیکھا کہ آپ کے انگلیوں سے یفور الماء، پانی کے فوارے جاری ہو گئے۔ معجزات اللہ نے ہر نبی کو دعوی نبوت کی تصدیق کے لیے دیے ہیں۔ اللہ نے کلیم اللہ کو بھی معجزہ دیا، آپ نے عصا مارا خشک پتھر سے پانی جاری ہوا، یہ معجزہ تھا کہ نہیں؟ جی تھا۔ کچھ لوگ ہیں جو معجزات کا انکار کرتے ہیں، ٹھیک ہے نا، اور کتابیں لکھی ہیں۔ ایک بندہ میرے پاس آیا کہنے لگا کہ فلاں بڑا پڑھا لکھا آدمی ہے لیکن معجزے نہیں مانتا۔ میں نے کہا پھر یہ پڑھا لکھا نہیں ہے، گرا پڑا ہے۔ ہاں، لکھے پڑھے میں اور گرے پڑھے میں فرق ہوتا ہے۔ تو قرآن کہتا ہے اضرب بعصاک الحجر، لاٹھی ماریے پتھر پہ، فانفجرت من حسنتا عشرت عینا، 12 چشمے جاری ہو گئے۔ اس گاؤں کا نام کیا ہے مفتی صاحب؟ اس علاقے کا؟ دو کشمیریاں والو، خدا را میری بات سننا اور سبحان اللہ ضرور کہنا ہے۔ موسیٰ کلیم اللہ ہیں، معجزہ دیکھیے، پتھر پہ لاٹھی مارتے ہیں، 12 چشمے جاری ہو گئے، کمال ہو گیا، معجزہ ہے کلیم اللہ کا۔ لیکن قرآن کا مطالعہ کیجئے تو پانی نکلتا بھی عموماً پتھروں اور مٹی ہی سے ہے۔ یہ معجزہ ہے، لیکن پتھروں سے، مٹی سے، پہاڑوں سے پانی نکلتا ہے، یہ بھی عظیم ہے۔ لیکن میرے مصطفیٰ کا معجزہ یہاں پتھر نہیں ہے، یہاں دست مصطفیٰ ہے، یہاں سے چشمہ جاری ہونا اس سے بڑا معجزہ ہے، اس سے بڑا معجزہ ہے۔ پانی کے فوارے جاری ہو گئے، مشکیزیں بھرے جا رہے ہیں، پیا جا رہا ہے، وضو بھی ہو گیا، غسل بھی ہو گیا۔ الفاظ مسلم کے پڑھنے لگا ہوں، فرمایا حی علی الطہور المبارک، او میرے صحابہ آتے جاؤ، مبارک پانی لیتے جاؤ، لیکن عقیدہ خراب نہ کرنا، ہاتھ میرا ہے والبرکت من اللہ، ہاتھ میرا ہے، برکتیں کس کی طرف سے ہیں؟ جب یہ مان جاؤ گے نا تو پھر بکو گے نہیں، پھر فراڈیوں کے ہاتھ نہیں چڑھو گے۔ جو قبریں چاٹ چاٹ کے اس میں برکتیں سمجھتے ہیں، قبر کے اوپر رکھا ہوا تیل ملتے ہیں اس میں برکتیں سمجھتے ہیں۔ اور میں آپ کو اپنے شہر ہری پور کی مثال دینے لگا ہوں۔ میں ہری پور سے آیا ہوں، وہاں ہم
کھیلتے تھے، چھوٹے تھے، تو چھپر روڈ کے اوپر ایک روڈ ہے مین ہمارا، ایک پیر صاحب تھے، اس کو لوگ کاندھے پہ لے کے جاتے تھے، وہ رکشے پہ نہیں جاتا تھا، وہ تانگے پہ سفر نہیں کرتا تھا، وہ لوگوں کے کاندھے پہ بیٹھ کے سفر کرتا تھا۔ واہ جی، مزے تو ایسے سفر کے آتے ہیں۔ اور جب کوئی 30-40 آدمی ہوتے آگے پیچھے، جب ایک تھکتا دوسرا تیار ہوتا، وہ اس سے اترتا تو اس پہ سوار ہو جاتا، تیسرا تھکتا تو اس پہ سوار ہو جاتا، یوں سفر کٹتا تھا۔ یہ ہفتے میں ایک دن ایسے ضرور ہوتا تھا۔ اس پہ بھی کوئی اشکال نہیں، آپ کا استاد ہے اٹھاؤ، کندھوں پہ اٹھا لو، آپ کا مرشد ہے اٹھا لو، لیکن مرشد کا کمال یہ تھا کہ اس کو جب تقاضا شریف آتا تھا نا، تو وہ مرید کے کاندھے کے اوپر ہی ٹینکی خالی کر دیتا تھا۔ تو ہم کہتے کہ اب جب اس نے اوپر سے ٹینکی خالی کی ہے تو اس کو غصہ آئے گا، اٹھا کے نیچے مارے گا۔ تو ان کی عقل، ان کی مت اتنی ماری گئی تھی کہ وہ ایسے چلو بھرتے تھے، اوئے ہوئے 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 تو زمزم بہ رہا ہے، اتنی قدر تو زمزم کی بھی نہیں کرتے، ایسے چلو بھرتے، اپنے وجود پہ مل لیتے۔ کیوں؟ کہتے اس میں برکت ہے۔ واہ شیخ القرآن، قربان جاؤں، لوگ ان چیزوں میں برکتیں تلاش کرتے تھے۔ رب کا قرآن سنایا کہ برکتیں دینے والا کون ہے؟ اللہ ہے۔ تو فی انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ، جس رات میں آیا وہ رات بھی مبارک، آنے والا قرآن بھی مبارک، اور بھیجنے والا رب خود مبارک تبارک ہے۔ یقین کیجئے قرآن کا اعجاز، قرآن کا کمال، قرآن کی برکت دیکھیے۔ جس رات میں قرآن آیا وہ رات برکت والی بن گئی، اس میں اتنی برکت آئی ہے کہ رات تو ایک ہے لیکن بہتر 1000 مہینوں سے ہو گئی۔ رات ایک ہے، بہتر کتنے مہینوں سے؟ 1000 مہینوں سے۔ اس امت سے اللہ کو خصوصی پیار ہے۔ کیوں؟ دلوں میں خیال آیا تھا کہ سابقہ امتیں 250 300 سال، 1000 سال کی عمریں پانے والے عبادتیں کر کے ہم سے آگے چلے جائیں گے۔ اللہ نے فرمایا میرے محبوب کی امت، عمریں تمہاری کم ہیں لیکن نوازشات اتنی کر دوں گا کہ مثال نہیں ملے گی۔ ہر سال رمضان آئے گا، اس ہر سال رمضان میں ایک رات دوں گا جو 1000 مہینے یعنی 84 سال 4 مہینوں سے بہتر ہوگی۔ ہو سکتا ہے آج کی رات ہو، تو 84 سال 4 مہینوں کی عبادت اللہ اس ایک رات میں عطا کر دیتے ہیں۔ کتنی بڑی بات ہے۔ اور اگر اگلے سال پالوگے، اگلے سال پالوگے، تمہارا کیلکولیٹر بھی حساب نہیں کر سکے گا، اتنی نوازشات ہیں۔ اور پھر یہ دن کو روزہ، رات کو قرآن، کمال ہے میرے دوستو رب کی نوازشات کا۔ روزہ تو چیز ہی ایسی ہے۔ سند المفسرین، شیخ الحدیث حضرت مولانا قاضی شمس الدین رحمہ اللہ عجیب بات لکھتے ہیں اس حدیث کے ذیل میں، الہام الباری کے اندر کہتے ہیں کہ حدیث قدسی نبی کریم فرماتے ہیں کل عمل ابن آدم لہو الا الصوم فإنہ لی وأنا اجزی بہ۔ دو کشمیریاں والو خدا را سن لیجئے، دامن میں سمو لیجئے، سینے کھول کے رکھ لیجئے، رب کی نوازشات دیکھیے۔ فرمایا الصوم لی وانا اجزی بہ، روزہ میرے لیے ہے، اس کا بدلہ میں خود دوں گا۔ تو آپ پوچھ سکتے ہیں کہ روزہ اگر اللہ کے لیے ہے تو زکوٰۃ، حج، قربانی، تلاوت یہ کس کے لیے ہے؟ جی تو عبادتیں تو ساری اللہ کے لیے ہیں۔
پھر روزے کو کیوں خاص کیا؟ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ باقی عبادتوں میں دکھلاوا ہو سکتا ہے، ریاکاری ہو سکتی ہے، روزہ وہ عبادت ہے جس میں دکھلاوا نہیں ہو سکتا۔ مفتی صاحب کیوں نہیں ہو سکتا؟ اس لیے کہ ریاکاری میں کچھ کرنا پڑتا ہے، دکھلاوے کے لیے کچھ، اور روزے میں کچھ کرنا نہیں، کچھ نہ کرنے کا نام ہے۔ تو نہ کرنے میں ریاکاری نہیں، ریاکاری کرنے میں ہوتی ہے، اور روزہ کچھ نہ کرنے کا نام ہے۔ نہ کھانا، نہ پینا، نہ اپنی حاجت پوری کرنا، خواہش نہ پوری کرنا، تو نہ پوری کرنے میں کیا ریاکاری ہو سکتی ہے؟ کمال یہ ہے۔ اور دوسری بات قاضی شمس الدین صاحب نے جو فرمائی ہے وہ یہ ہے کہ باقی جتنی عبادتیں ہیں، ان ساری عبادتوں میں کسی نہ کسی امت کے اندر شرک ہوتا رہا ہے، سجدوں میں ہوتا رہا ہے، سجدے رب کے بھی ہوتے رہے ہیں، زندوں اور مردوں کے بھی ہوتے رہے ہیں، رکوع رب کو ہوتا رہا ہے، باقیوں کو بھی ہوتا رہا ہے، مالی عبادت رب کے نام کی بھی ہوتی رہی، غیروں کی بھی ہوتی رہی، لیکن روزہ واحد عبادت ہے جب سے آیا ہے امتوں میں، کسی امت میں روزے میں شرک نہیں ہوا، یہ خالص رب ہی کے لیے رکھا گیا ہے۔ ہر دور میں روزہ صرف کس کے لیے رکھا گیا؟ اللہ کے لیے۔ الصوم لی وانا اجزی بہ، اور لی کا ایک اور معنی ہے، اگر آپ اس سے لطف لیں تو میں سنا دوں۔ جیسے عربی میں لی کا ایک معنی ہوتا ہے الصوم لی، روزہ میرے لیے ہے۔ میں آپ کو مثال دیتا ہوں، بہترین سمجھ میں آ جائے گی۔ لمن ھذا الجوال، ہے بڑا سستا سا ہے، آپ دیکھ کے ہنس رہے ہوں گے۔ لمن ھذا الجوال، یہ موبائل کس کا ہے؟ میں کہوں گا ھذا الجوال لی، یہ موبائل میرا ہے۔ پہلے معنی کیا تھا؟ میرے لیے، اور اب معنی کیا ہوا؟ میرا ہے۔ اس میرا ہے میں کیا مطلب؟ سنیے، سبحان اللہ کہیے، اپنے روزوں پہ خوش ہو جائیے۔ اللہ فرماتے ہیں الصوم لی، او بندہ صبح سے شام تک روزہ تو نے رکھا ہے، بھوکا تو رہا ہے، اور میں کہتا ہوں یہ روزہ تیرا نہیں میرا ہے۔ میرے لیے نہیں، کس کا ہے؟ یہ میرا ہے۔ اس سے بڑھ کے اپنائیت کی کیا بات ہو سکتی ہے کہ کوئی بندہ آپ کی خوشی کو کہے آپ کی خوشی میری خوشی ہے، ہائے ہائے، آپ کا دکھ میرا دکھ ہے۔ اللہ فرماتے ہیں الصوم لی، او میرا بندہ یہ روزہ تیرا نہیں، یہ میرا ہے۔ بندے کے کسی عمل کو اللہ کہہ دے یہ میرا ہے، اس سے بڑھ کے اور قبولیت کیا ہو سکتی ہے میرے دوستو؟ اور دوسرا لفظ حدیث کا الصوم لی وانا اجزی بہ، روزہ میرا ہے، روزہ میرے لیے ہے، اس کا بدلہ میں خود دوں گا۔ تو سوال تو یہاں بھی آپ پوچھ سکتے ہیں کہ حج کا بدلہ کون دے گا؟ زکوٰۃ کا بدلہ اللہ دے گا، قربانی، حج، نماز، تلاوت کا بدلہ بھی تو رب دے گا، پھر روزے کو کیوں خاص کیا؟ وجہ سن لیجئے، مزہ آ جائے گا۔ روزے کو اس لیے خاص کیا کہ باقی اعمال وہ فرشتے لکھتے ہیں، فرشتوں کو معلوم ہوتے ہیں کیا؟ اور روزہ کسی کو معلوم نہیں، یہ بندے اور رب کے درمیان راز ہے۔ علامہ ابن قیم فرماتے ہیں الصوم سر بین اللہ و عبدہ، روزہ اللہ اور اس کے بندے کے درمیان راز ہے، یہ اس بندے اور رب کے سوا کوئی نہیں جانتا۔
جب جانتا کوئی نہیں تو بدلہ کوئی اور کیسے دے گا؟ رب خود دے گا۔ اور اس میں کیسا فرق ہے کہ خود دے گا؟ باقیوں کے بدلے کا وقت آئے گا، جبریل اسے اتنا دے دو، فلاں فرشتوں اس کو اتنا دے دو، روزے کا جب روزے کا بدلہ آئے گا اللہ فرمائیں گے میرا بندہ اس کا بدلہ میں اپنے ہاتھوں سے دوں گا، رب خود دے گا۔ اور اس میں ایک لفظ اور شامل کرتا ہوں، محدثین نے اس لفظ کو بخاری کے اجزی بھی ہی، اس کا بدلہ میں دوں گا، چونکہ عربی میں اعراب نہیں لگے ہوتے تو بعض محدثین فرماتے ہیں یہ اجزی بھی ہی نہیں ہے، یہ اجزا بھی ہی ہے۔ تو اجزا بھی ہی اس کا معنی کیا ہے؟ الصوم لی وانا اجزا بھی، روزہ میرے لیے ہے اور اس کا بدلہ میں خود ہوں۔ روزے کا بدلہ کون ہے؟ اللہ ہے۔ تو روزے دار کو روزے کے بدلے میں کیا مل جاتا ہے؟ اللہ مل جاتا ہے۔ الصوم لی وانا اجزی بھی، جزا من جنس العمل دیکھ لیجئے، مفسرین کے ہاں ایک اصطلاح ہے جزا من جنس العمل، کبھی کبھی بندہ جس جنس کا عمل کرتا ہے اللہ بدلہ بھی اسی قسم کا دے دیتے ہیں۔ وہ فرق کیا ہے؟ آئیے ذرا اس روزے میں اس کا کرشمہ دیکھیے۔ روزے میں بندہ بھوکا ہوتا ہے، کیا ہوتا ہے؟ بھوکا ہوتا ہے۔ تو روزے میں بندہ عطشان ہوتا ہے، عطشان، پیاسے کو عربی میں کیا کہتے ہیں؟ عطشان۔ تو روزے دار کو جو اللہ نے جنت میں دروازہ دیا اس کا نام کیا ہے؟ جی یہ تو سب کو آتا ہے، باب الریان۔ ابھی راستے میں آ رہا تھا تو سوات سے ایک دوست نے فون کیا کہ اللہ نے مجھے بیٹا دیا ہے، میں نام کیا رکھوں؟ بہت سے نام بتائے، کہنے لگا نہیں رمضان میں اللہ نے دیا ہے تو کیا نام رکھوں؟ میں نے کہا اس کا نام رکھو محمد صائم ریان، محمد صائم ریان، صائم روزے دار، ریان روزے دار کو ملنے والا جنت کا دروازہ ہے۔ تو جنت کا دروازہ ریان ہے، یہ ریان ضد ہے عطشان کی۔ عطشان میں بندہ پیاسا ہو جاتا ہے، حالانکہ حج کا دروازہ اسے باب الحج کہتے ہیں، زکوٰۃ والے کو باب الزکوٰۃ کہتے ہیں، جہاد والے کو باب الجہاد کہتے ہیں، باب الصلاۃ کہتے ہیں، لیکن روزے کے دروازے کو باب الصوم نہیں باب الریان ہے۔ فرمایا میرا بندہ دنیا میں تو نے پیاس برداشت کی ہے، اس پیاس کا بدلہ میں تجھے دوں گا ریان کی صورت میں۔ ریان کا معنی ہوتا ہے جب بندہ کھا پی کے خوب سیر ہو جائے، فرمایا بندہ اس دنیا کی بھوک کا بدلہ جنت میں سیر کر کے دوں گا۔ افطاری میں تو بندہ ہر بندہ سیر ہو جاتا ہے، لیکن اللہ فرماتے ہیں نہیں، اس کا بدلہ آپ کو وہاں سیر کر کے دوں گا۔ اور ایک اور کرشمہ دیکھ لیجئے، جب ظہر کا وقت ہونے لگتا ہے حاجی صاحب تو معدہ خالی ہونے کی وجہ سے منہ سے بدبو آنے لگتی ہے، اور ہوشیار لوگ جو ہوتے ہیں نا رمضان میں یہ منہ قریب کر کے بات نہیں کرتے، سیانے لوگ کوئی رومال رکھ کے بات کرتے ہیں کہ اگلا تنگ نہ ہو، کوئی فاصلہ رکھ کے بات کرتے ہیں کہ میرے منہ کی بو سے اگلا تنگ نہ ہو۔ اللہ تو یہ بھوک کی وجہ سے آئی، روزے کی وجہ سے یہ بھوک آئی، اور بھوک کی وجہ سے یہ بدبو آئی۔ اللہ نے فرمایا میرا بندہ میری وفا کی بھی کوئی انتہا نہیں، تیرے منہ کی بدبو جو آئی ہے یہ میری وجہ سے آئی ہے، تو سن لیجئے اس پاکیزہ ذات کا کمال کہ جو بو ساری کائنات کو تنگ کرتی ہے، اللہ فرماتے ہیں لَخَلُوفُ فَمِ الصَّائِمِ أَطْيَبُ عِنْدَ اللَّهِ مِن رِّيحِ الْمِسْكِ، میرا بندہ تیرے منہ کی وہ بو مجھے کستوری سے زیادہ محبوب ہے۔ یہ حدیث کے الفاظ ہیں کہ لَخَلُوفُ فَمِ الصَّائِمِ أَطْيَبُ عِنْدَ اللَّهِ مِن رِّيحِ الْمِسْكِ، کستوری سے زیادہ محبوب ہے۔ تو ڈو کشمیریاں والوں
جب روزے دار کے منہ کی بو کستوری سے زیادہ محبوب ہے تو خود روزے دار کتنا محبوب ہوگا۔ اور دوسری بات، جب روزے دار کے منہ سے نکلنے والی بو اللہ کو اتنی محبوب ہے تو روزے دار کے منہ سے نکلنے والا قرآن رب کو کتنا محبوب ہوگا۔ جو رب کی حمد و ثنا بیان کرتا ہوگا وہ رب کو کتنی محبوب ہوگی۔ بات کر رہا تھا یہ قرآن کا مہینہ ہے، یہ تو وہ مہینہ ہے رب نے اسے قرآن کا مہینہ کہا ہے۔ قرآن اس میں اترا، لیلۃ القدر اس میں ہے، روزہ اس میں ہے۔ اور ایک عالم نے عجیب بات لکھی ہے کہ قرآن کی یہ آیت جو ہے استعینوا بالصبر والصلاۃ، اللہ کی مدد چاہو صبر کے ذریعے اور نماز کے ذریعے۔ وہ فرماتے ہیں یہاں صبر سے مراد روزہ ہے۔ امام بغوی تفسیر معالم التنزیل میں فرماتے ہیں یہاں صبر سے مراد روزہ ہے۔ اب مانا ہوگا کہ دن کو روزہ رکھ کے صبر کرو، رات کو تراویح میں نماز پڑھ کے قرآن پڑھو، میری مدد تمہارے ساتھ شامل حال ہو جائے گی۔ اور رمضان کا نام ہے شہر الصبر، روزے کا ایک نام ہے الصبر۔ اور علامہ ابن قیم فرماتے ہیں صبر کے 3 درجے ہیں، الصبر علی المصیبت، الصبر عن المعصیت، اور الصبر علی الطاعت۔ نیکی پہ ڈٹ جانا بھی صبر ہے، گناہ سے باز آ جانا بھی صبر ہے، اور مصیبت برداشت کر لینا بھی صبر ہے۔ صبر کے یہ تینوں درجے روزے میں پائے جاتے ہیں، اس لیے اسے صبر بھی کہا جاتا ہے۔ تو آئیے قرآن سے اپنا تعلق جوڑیے، اور قرآن سمجھ بھی تب آتا ہے جب معدہ خالی ہو، پھر سمجھ میں بھی آتا ہے۔ پیٹ بھرا ہو تو پھر سمجھ میں بھی اتنا۔ یہی وجہ ہے کہ اترا بھی رمضان میں ہے، اور دورہ تفسیر کا مہینہ بھی کون سا ہوتا ہے؟ رمضان کا۔ آج بھی 6 گھنٹے کا درس سن کے میں آیا ہوں دن کو۔ ثوابی پنجپیر میں تقریباً 40,000 طلباء موجود تھے۔ میں کبھی کبھی حیران ہوتا ہوں، نہ ان کو بھوک کی فکر، نہ پیاس کی فکر، چھت بھی نہیں ہوتا، کوئی درخت کے سائے میں بیٹھا ہے، کوئی دیوار کی اوٹ میں بیٹھا ہے اس گرمی میں، کوئی دریا کے کنارے بیٹھا ہے، اگر کسی کو کچھ اور نہیں ملتا چھپر سا بنا کے اس کے نیچے بیٹھا ہے، قرآن سن رہا ہے، لکھتا جا رہا ہے۔ میرے دوستو، رمضان قرآن کا مہینہ ہے۔ قرآن سیکھیے، قرآن سمجھیے، قرآن سے اپنا تعلق جوڑیے۔ یہ وہ کتاب ہے کہ اللہ نے اپنے محبوب سے پہلے دن فرما دیا تھا، اقرأ بسم ربک الذی خلق۔ پہلی آیت، پہلی وحی، پہلا حکم کیا ہے؟ اقرأ، پڑھ۔ کیا چیز پڑھ؟ قرآن پڑھ۔ اقرأ بسم ربک الذی خلق، قرآن پڑھ میرے پیغمبر۔ 5 آیتیں ملنے کے بعد جب نبی کریم گھر تشریف لاتے ہیں، فرماتے ہیں زمیلونی دسرونی، مجھ پہ کمبل اوڑو، چادر اوڑو۔ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے چادر اوڑی، کمبل اوڑی۔ نبی کریم فرمانے لگے خدیجہ انی خشیت علی نفسی، مجھے اپنی جان کا خطرہ ہے، قربان جاؤں، بیوی اتنی وفادار ہے، یہ واحد خاتون ہے جس نے نبوت کو تسلی دی ہے۔ یقین کیجئے کیا کہنے لگی؟ حالانکہ عموماً حالت گھر کی یہ ہوتی ہے، خاوند پریشان ہو تو بیوی اور پریشانیاں بڑھا دیتی واویلا ڈال کے، لیکن کمال دیکھیے اس خاتون کا، کہنے لگی کلا واللہ، کلا واللہ لا یخزیک اللہ ابدا انک لتصل الرحم وتکسب المعدوم وتصدق الحدیث وتقری الضیف وتعین علی نوائب الحق۔
اللہ آپ کو ہرگز ضائع نہیں کرے گا، اللہ آپ کو خراب ہونے نہیں دے گا۔ کیوں؟ اِنَّكَ لَتَصِلُ الرَّحِمِ، تو رشتے جوڑنے والا ہے، تو بے کسوں لاچاروں کو کما کے دینے والا ہے، خود بھوک برداشت کر لیتا ہے لیکن امتی کی بھوک برداشت نہیں کرتا، خود تکلیف اٹھا لیتا ہے، امت کی تکلیف برداشت نہیں کرتا۔ یقین کیجئے اس سے بڑھ کے امت سے شفقت کیا ہوگی؟ 3 دن تراویح کے لیے آئے، چوتھی رات نہیں آئے، صحابہ انتظار میں ہیں۔ فرمایا یا رسول اللہ 3 راتیں تو آپ کی زبان سے قرآن سنا، بڑا مزہ آیا، چوتھی رات انتظار کی آپ آئے نہیں۔ فرمایا اس لیے نہیں آیا کہ ڈر تھا کہیں تم پہ تراویح فرض نہ ہو جائے۔ اتنی مشقت بھی گوارا نہیں۔ ایک اور لفظ شامل کر دوں، فرمایا لولا ان اشق علی امتی لامرتهم بالسواک عند كل صلاۃ، اگر مشقت کا ڈر نہ ہوتا میں مسواک کو لازم قرار دیتا۔ یعنی اس کو بھی لازم اس لیے نہیں قرار دیا کہ تم مشقت میں نہ پڑ جاؤ، مسجد نبوی کی فضا ہو، امامت پہ مصلی، امامت پہ اللہ کے حبیب ہوں، مقتدی صحابہ کرام جیسی قدوسی جماعت ہو، قرآن پڑھنے کا مزہ کیوں نہ آتا ہوگا؟ فرمایا نماز اس لیے مختصر کر دیتا ہوں کہ بچوں کے رونے کی آواز سنتا ہوں تو میں محمد برداشت نہیں کر سکتا کہ کسی کی ماں کو تکلیف پہنچے، بچے کی وجہ سے ماں کو تکلیف نہ پہنچے۔ اتنی شفقت، اتنی مہربانی، خود تکلیف برداشت کر لیتے ہیں، امت کو تکلیف میں نہیں برداشت دیکھ سکتے۔ 2 پتھر باندھے ہوئے ہیں، کسی شاعر نے کیا یہ خوب نقشہ کھینچا ہے کہ کھجوروں اور پانی پر معیشت گھر کی چلتی تھی، کھجوروں اور پانی پر معیشت گھر کی چلتی تھی، گزر جاتے مہینے آگ چولہے میں نہ جلتی تھی، کئی رات دن فاقوں میں اپنے کاٹ دیتے تھے، شکم پر بھوک کی شدت میں پتھر باندھ لیتے تھے، لیکن کیا ہوا؟ رتبہ میرے مالک نے اتنا دیا تھا، شاعر کہتا ہے مسافہ جس کو ہونے کی سعادت ہاتھ آتی تھی، مسافہ جس کو ہونے کی سعادت ہاتھ آتی تھی، تو پورا دن گزر جاتا مگر خوشبو نہ جاتی تھی۔ کوئی آپ سے ہاتھ ملا لیتا، اتنی مہک۔ تو بات کر رہا تھا، فرمایا تکسب المعدوم تقر الضعیف تصدق الحدیث وتعین علی نوائب الحق۔ یہ حدیث بخاری میں 2 جگہ ہے لیکن تبدیل ہے، بالکل بعین ہی یہی الفاظ جو ام المومنین خدیجۃ الکبریٰ نے نبی کریم کے بارے میں کہے تھے، یہی الفاظ ایک کافر ابن دغنہ نے صدیق اکبر کے بارے میں کہے تھے، اس لیے کہ صدیق رنگ نبوت میں رنگا ہوا تھا، بالکل بعین ہی یہی الفاظ تھے۔ وقت ہوتا تو میں کچھ کہہ دیتا لیکن وقت نہیں ہے، کیا کروں؟ مجھے 11 بجے کا بتایا تھا اور رات، تاریخ بھی بدل گئی ہے، جو انہوں نے وقت لیا تھا وہ تاریخ بھی بدل گئی ہے۔ بہرحال کیا کریں، زندگی تو 100 کے گزار ہی دی ہے، ایک دن اگر جاگ گئے تو کیا ہوا؟ اللہ کے ہاں اگر آج قبولیت کی گھڑیوں میں ہمارا حصہ پڑ جائے تو میرے خیال سے اگر ساری رات بیٹھے گزر جائے تو یہ کم ہے، جتنے رب کی طرف سے نوازشات ہے۔ جی اچھا، تو ام المومنین خدیجۃ الکبریٰ نے فرمایا آپ رشتے جوڑنے والے سچے ہیں، بے کسوں کو کما کے دینے والے ہیں، حق کے لیے تعاون کرنے والے ہیں، حق برداشت کرنے والے ہیں، اور ایسے بندے کو اللہ ضائع نہیں کرتا۔ تو بالکل یہی الفاظ جب صدیق اکبر ہجرت کر کے مکہ چھوڑ کے جانے لگ گئے تھے، برق الغماد ایک مقام ہے، وہاں پہنچتے ہیں،
سامان سفر ہاتھ میں ہے، قارا قبیلے کا سردار ابن دغنہ کھڑا ہے، کہنے لگا الا این یا ابا بکر، ابو بکر آپ کہاں جا رہے ہیں؟ ابو بکر صدیق کہنے لگے مجھے وحدہ لا شریک ذات کی عبادت سے روکا جا رہا ہے، جا کے کہیں ایسی جگہ پڑاؤ ڈالوں گا جہاں رب کی عبادت کرنے پہ پابندی نہ ہو، جہاں رب کی توحید پہ پابندی نہ ہو۔ ابن دغنہ کہنے لگا ان مثلک لا یخرج ولا یخرج، او ابو بکر تیری جیسی ہستیاں نہ نکلتی ہیں نہ وطن سے نکالی جاتی ہیں۔ آپ جیسے لوگ نہ نکلتے ہیں اور نہ ہی نکالے جاتے ہیں، کیوں؟ انک لتصل الرحم وتکسب المعدوم وتصدق الحدیث وتقری الضعیف وتعین علی نوائب الحق، بالکل بعین ہی وہی الفاظ کہے ہیں۔ خیر، خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ تسلی دیتی ہیں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو، یقین کیجئے اللہ کے نبی خدیجۃ الکبریٰ کے ساتھ اتنا تعلق کہ وفات کے بعد بھی جب میرے محمد کے گھر میں کوئی بہترین کھانا پکتا تھا تو خدیجہ کی دلجوئی کے لیے ان کی سہیلیوں کے گھر بھیج دیا کرتے تھے۔ وفات کے بعد بھی فرمایا خدیجہ کی سہیلیاں کون کون سی ہیں؟ فلاں ہیں، یہ ان کے گھر لے جاؤ، فلاں ہیں یہ ان کے گھر لے جاؤ۔ اندازہ لگائیے کتنی وفا کے ساتھ زندگی گزاری ہے خدیجہ نے۔ قربان جاؤں، جب شعب ابی طالب میں قید کے دن گزارے، کہاں عرب کی خاتون، مالدار ترین خاتون، جہاں امیروں کے رشتے آئے ٹھکرا دیے، محمد عربی کا رشتہ منتخب کر لیا اپنے لیے۔ نبی کریم نے بیماری کی حالت ہے، فرمایا خدیجہ میری وجہ سے آپ کو تکلیفیں پہنچی، حالانکہ آپ تو بڑی امیر عورت تھی، آپ کو میری وجہ سے اذیت پہنچی ہے، بیماری ہے، تو کیا جملے کہیں؟ فرمایا یا رسول اللہ یہ نہ کہیے، مجھ سے پوچھئے تو میری چاہت ہے کہ میری زندگی کے جو باقی پہلے دن گزرے ہیں وہ بھی آپ کے ساتھ اس تکلیف میں گزرتے تو اچھا ہوتا۔ میں تو یہ کہتی ہوں، نبوت کو تسلی دی۔ خیر، نبی چادر اوڑے، قرآن نے اسی ادا کو قرآن بنا دیا، اور کیا فرمایا؟ یا ایھا المزمل، یا ایھا المدثر۔ دونوں صورتیں الفاظ پہ غور کیجئے، معنی سنانے لگا ہوں، لطف اٹھائیے۔ مدثر گرامر کے لحاظ سے عام معنی یہ کیا جاتا ہے، یہ باب تفاعل سے ہے، تدثرا یتدثرو تدثرن، یہ مدثر متدثر تھا، تا کو دال کیا، دال کا دال میں ادغام کیا، مدثر بنا۔ اس کا معنی او کمبل، او چادر، لنگی اوڑھنے والے، لیکن مختار الصحاح نے ایک دوسرا معنی کیا ہے۔ اگر یہی باب تفعیل سے ہو، دثرا یدثر تدثیرن، تو تدثیر کا معنی کیا ہے ڈو کشمیریاں والو؟ تدثیر لغت عربی میں کہتے ہیں چڑیا گھونسلہ بنائے، جب گھونسلہ مکمل ہونے لگے، آندھی آ جائے، طوفان آ جائے، چڑیا کا وہ گھونسلہ ریزہ ریزہ تتر بتر تنکے تنکے ہو جائے، چڑیا پریشانی کے عالم میں ایک ایک تنکا دوبارہ جوڑ کے گھونسلہ تعمیر کرنا شروع کر دے۔ چڑیا کی ساری کارروائی کو عربی میں تدثیر کہتے ہیں۔ اب مانا ہوگا میرا محبوب پیغمبر تیرے آنے سے پہلے دین والا گھونسلہ شر کی آندھیوں سے ریزہ ریزہ ہو چکا تھا، تیرے آنے سے پہلے شریعت والا گھونسلہ کفر کی آندھیوں سے ریزہ ریزہ ہو چکا تھا، گھر میرا تھا بتوں سے بھرا ہوا تھا، میرا گھر ویران تھا،
غیروں کے گھر آباد تھے، غیروں کے چرچے تھے، میرا نام لیوا کوئی نہیں تھا۔ آپ کو میں نے قرآن بھیجا ہے، قرآن لے کر اس بگڑے ہوئے گھونسلے کو دوبارہ تعمیر کر۔ مدثر، اس 3 والے گھونسلے کو نئے سرے سے کیا کر۔ اور یہی معنی ہے مزمل کا۔ مزمل کا ایک معنی تو وہی چادر اوڑھنے والا، اور دوسرا معنی عربی میں زمیل دوست کو کہتے ہیں۔ کس کو؟ ساتھی کو، دوست کو عربی میں زمیل کہتے ہیں۔ اب معنی ہوگا یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا۔ آپ تو چادر اوڑھ کے لیٹ گئے میرے پیغمبر، لیٹنے کا وقت تو ختم ہو گیا، اب تو دن رہا دن، اب تو آپ کو راتوں کو بھی جاگنا پڑے گا۔ قم اللیلہ، مزمل کا معنی ہے، زمیل کا معنی دوست بنانے والا، مزمل کا معنی ہے میرے پیغمبر قرآن لے کے اٹھئے اور دوست بنانا شروع کر دیجئے۔ آپ کے دوست کس سے بنیں گے؟ قرآن کے ذریعے دوست بنائیے۔ ابو بکر صدیق قرآن کے ذریعے، فاروق اعظم قرآن کے ذریعے، عثمان غنی قرآن کے ذریعے، علی المرتضی قرآن کے ذریعے، کاتب وحی امیر معاویہ قرآن کے ذریعے۔ میرے دوستو، قرآن کے ذریعے دوست، یہ وہ کتاب ہے۔ میرا دل آج کرتا ہے کہ میں آج سحری یہیں کروں، لیکن کیا کریں، ہم بھی تھکے ہوئے ہیں، زندگی باقی، ملاقات باقی۔